غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اور ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں تو یہ کہتے ہیں، جو سلام کرتے ہیں کہنا یا علی مدد، جو سلام کرتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ ہی کے ہاں سے، مدد اللہ سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو فرمایا جب بھی تو مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ اب غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ توحید نہیں بلکہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرماتے سورہ یونس آیت نمبر 106 فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ پکارو مدد کے لیے اللہ کے علاوہ ان کو کہ نہیں دے سکتے وہ تجھ کو نفع اور نہ نقصان۔ فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ہو جائے گا اس وقت ظالموں میں۔ ظالم سے مراد کیا؟ مشرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کے بارے میں فرمایا کہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ان الذین من دون اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ ان الذین یدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے روزی کے، فابتغوا عند اللہ رزقا، تو روزی کو اللہ کے ہاں تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کا شکر ادا کرو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھو سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں اس حوالے سے کہ مدینہ طیبہ کے اندر، طبرانی میں روایت ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ایک منافق تھا اور بعض صحابہ کرام اس سے بڑے تنگ تھے، تو 12 کوشش کے باوجود اس نے تنگ کرنا نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام آئے اور فرمایا کہ ہم حضور سے مدد مانگتے ہیں، الفاظ انداز اس طرح کا اختیار کیا کہ ہم حضور سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے مدد مت مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے۔ تو آج جو غیر اللہ سے مشکل حالات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو اس کو توحید سمجھتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔